معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، ملتان پاکستان سے آپ کا داستان گو تصدق حسین بخاری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ عشق و محبت کا ایک نیا دلچسپ افسانہ، حقیقی داستان، تاریخ کے اوراق پر رقم ایک داستان جسے سن کر یقیناً آپ کے دل میں کئی قسم کے خیالات آئیں گے۔ یہ کہانی نیپولین بوناپارٹ کی ہے، جس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوا ہوگا۔ نیپولین بوناپارٹ اور جوزفین، اس کی بیوی جوزفین کے عشق کا فسانہ 18ویں صدی کے فرانس کی حیرت انگیز سچی کہانی ہے۔ آج سے 200-250 برس پہلے کی کہانی۔ یہ عشق و محبت کی ایک ایسی عجیب و غریب داستان ہے جس میں دیوانہ وار چاہت، عقیدت، مروت، احسان اور نیکی کے ساتھ ساتھ بے وفائی، عیاری، فریب کاری اور خود غرضی بھی کار فرما ہے۔ نیپولین فرانس کا شہنشاہ اور جوزفین اس کی ملکہ ہے۔ دونوں میں بے پناہ محبت بھی ہے اور ایک دوسرے سے بیزاری بھی۔ محبت اور نفرت کا یہ کھیل ایک دلچسپ سچی داستان کی حیثیت سے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکا ہے۔ اس کہانی میں ہمیں آج سے 200-250 سال پہلے کے یورپ کی طرز معاشرت اور فکر کے انداز بھی نظر آئیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ 1769 میں، یعنی لگ بھگ 250 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، جزیرہ کورسیکا فرانس میں کارلو اور ماریا کے یہاں پیدا ہوا۔ یہ جزیرہ آج بھی فرانس اور اسپین کے درمیان وجہ تنازع ہے، کورسیکا کا جزیرہ۔ نیپولین وہاں پیدا ہوا، کورسیکا میں۔ اس کے 8 بہن بھائی تھے اور اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ چونکہ وہ ایک کورسیکن تھا، اس کے دل میں کورسیکا کی فرانس سے آزادی کے جذبات پائے جاتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کورسیکا کو فرانس سے آزادی مل جائے اور اس کی نو آبادیاتی حیثیت ختم ہو جائے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ وظیفہ حاصل کر کے فرانسیسی ملٹری اکیڈمی میں داخل ہو گیا اور پھر فرانسیسی فوج میں لیفٹیننٹ بن گیا۔ اپنی بہادر جرات اور شجاعت کے بل بوتے پر وہ فوج کے اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوا۔ 1799 میں انقلاب فرانس کے موقع پر اس نے انقلابیوں کا ساتھ دیا اور انقلابی جنگوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ 1796 میں آسٹریا کی عظیم طاقت سے اس نے جنگیں لڑیں اور فتوحات حاصل کی، اور جلد ہی وہ ایک قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 19 جنگیں لڑیں، جن میں سے 16 میں فتوحات پائیں۔ اس نے زیادہ تر جنگیں انگلینڈ، روس، آسٹریا، اسپین، پرتگال، جرمنی، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ کی 7ویں اتحادی فوجوں، جسے 7 کولیشن فورسز کہتے ہیں، ان کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ اس نے لڑی فرانس کی طرف سے، جن میں سے 6 اور 7ویں اتحاد نے اس کو شکست فاش دی اور اسے اپنے تخت سے دستبردار ہو کر جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ 1799 سے 1804 تک، یعنی کل 5 سال تک، فرانس کی تقدیر کا بلا شرکت ایک غیر
نمبر 1 لیڈر رہا، اور 1804 سے 1815 تک وہ فرانس کا شہنشاہ رہا، یعنی 11 سال۔ وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم جرنیل تھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، مگر 200 سال گزرنے کے بعد بھی مورخین اور سیاسی ماہرین سمجھ نہیں سکے کہ وہ ایک عظیم جرنیل تھا یا ایک ہلاکت آفرین بلا۔ اس کے عروج کے زمانے میں فرانس کی حکومت نصف یورپ پر پھیل چکی تھی، یعنی آج کے یورپ کے آدھے ممالک اس وقت فرانس کہلاتے تھے۔ جون 1815 میں 7ویں اتحادی فوج یعنی 7th کولیشن فورس، جو روس، جرمنی، برطانیہ اور پرشیا کی 6 لاکھ فوج پر مشتمل تھی، نے نپولین کی فرانسیسی فوج کو واٹرلو یعنی بیلجیم میں شکست فاش دے دی۔ واٹرلو کی جنگ میں بیلجیم میں نپولین گرفتار ہوا اور اسے ارجنٹائن سے 4000 کلومیٹر دور ایک جزیرے سینٹ ہیلینا میں جلا وطن کر کے قید کر دیا گیا، جہاں 6 سال قید رہنے کے بعد دنیا کا یہ عظیم جرنیل 1821 میں 51 برس کی عمر میں بے بسی کی موت مر گیا۔ یہ تو اس کا پولیٹیکل کیریئر تھا، جو کہ میرے موضوع سے ذرا مختلف ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہونا ضروری تھا کہ وہ دنیا اور فرانس کا ایک عظیم جرنیل تھا جس پر آج تک سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جوزفین بوناپارٹ کا اصل نام، یعنی جو اس کی بیوی ہے اس کی اب بات کر رہا ہوں، جوزفین بوناپارٹ کا اصل نام میری جوزف روز ٹیشر تھا، جو 1763 میں ویسٹ انڈیز کے نزدیک کیریبین سی میں ایک فرانسیسی جزیرے مارٹینیک میں، جو فرانس سے 7000 کلومیٹر دور تھا، میں ایک خوشحال ذمہ دار کے یہاں پیدا ہوئی۔ یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ میں آپ کو فرانس کے شہنشاہ کے عشق کی داستان سنا رہا ہوں، جس نے جوزفین سے عشق کیا اور شادی کی، اور وہ جوزفین فرانس سے 7000 کلومیٹر دور ویسٹ انڈیز کے پاس ایک جزیرے مارٹینیک میں پیدا ہوئی تھی۔ 1766 میں ایک سمندری طوفان نے اس کے باپ کی جاگیر کو سخت نقصان پہنچایا، تو ان کے لیے مالی مسائل پیدا ہو گئے جوزفین کے باپ کے لیے۔ جوزفین کے باپ جوزف پگیری کی بہن یعنی جوزفین کی پھوپھی ایڈمی ایک فرانسیسی رئیس فرانکو بورانے کی داشتہ تھی۔ اب میں آپ کو وہ لنک ملا رہا ہوں کہ وہ کس طرح 7000 کلومیٹر دور وہاں فرانس میں پہنچی، کہ اس کی پھوپھی جو ہے وہ ایک فرانسیسی رئیس فرانکو کی داشتہ تھی۔ جب فرانکو قریب المرگ ہوا تو ایڈمی نے برانے کی دولت کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی بھتیجی میری جوزف روز یعنی جوزفین کی شادی دسمبر 1799 میں فرانکو کے بیٹے الیگزینڈر برانے سے کر دی۔ اب جوزفین کی شادی ہو گئی الیگزینڈر برانے سے، دونوں کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا یوجین جو 1781 میں، اور ایک بیٹی ہوٹانس یا ہوٹانس 1783 میں پیدا ہوئی، جس کی شادی بعد میں نپولین کے چھوٹے بھائی لوئس سے ہوئی۔ برانے اور جوزفین کے آپس میں نہ نبھ سکے، وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کافی عرصہ طوائفوں کے ڈیروں میں پڑا رہتا، یعنی برانے طوائفوں کے ڈیروں پر پڑا رہتا، جس پر ایک عدالت نے اسے حکم دیا کہ وہ باقاعدگی سے اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرے، اور اس کے بچے ایک عیسائی خانقاہ میں منتقل کر دیے گئے۔ 1799 میں خونی انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں جو طوائف الملوکی پھیلی، انارکی اور
خوف و دہشت کا زمانہ جسے رین آف ٹیرر بھی کہتے ہیں آیا، اس کے نتیجے میں ہزارہا لوگوں کو مختلف چوکوں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مارچ 1794 میں انقلابی کمیٹی، جسے اس وقت ڈائریکٹری کہا جاتا تھا، انقلابی کمیٹی کے سربراہ روبیسپیئر کے حکم پر انقلاب دشمنی کے الزام میں بورانے کو گرفتار کر کے پیرس کی بدنام زمانہ جیل کارمے میں قید کر دیا گیا۔ ایک ماہ بعد اس کی بیوی جوزفین کو بھی اسی الزام میں قید کر کے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد تک کے لیے کارمے کے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اب جناب وہ ویسٹ انڈیز سے پہنچی، یہاں بورانے سے شادی کی، بورانو کو انقلاب دشمنی کے الزام میں سزا ہو گئی موت کی، اور اس کو بھی پھانسی کی سزا ملی جوزفین کو، دونوں کو کارمے کی جیل میں بند کر دیا گیا جو بدنام ترین جیل تھی فرانس کی۔ بورانے کو جولائی 1794 میں پھانسی دے دی گئی۔ جوزفین کو کچھ دن بعد پھانسی ملنی تھی، مگر اس کی خوش قسمتی سے روبیسپیئر کو، یعنی جو انقلاب کا سربراہ تھا، جو انقلاب کی روح رواں تھا روبیسپیئر، اس کی خوش قسمتی سے وہ گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اسے پھانسی سے 5 دن پہلے جوزفین کو آزاد کر دیا گیا۔ دہشت کا دور روبیسپیئر کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ 1795 میں ایک نئے قانون کے تحت جوزفین کو بورانے کی ساری دولت محلات جائیدادیں واپس مل گئیں، جن کے لالچ میں وہ 7000 کلومیٹر کا سفر کر کے فرانس پہنچی تھی، وہ ساری اس کو دولت مل گئی ایک نئے قانون کے تحت۔ تو اس کا شمار، جوزفین کا شمار پیرس کے رؤساء اور امراء میں ہونے لگا، اور اس نے بہت بڑے لوگوں سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے، جن میں انقلاب کا سرخیل لیڈر اور فرانس کا گورنر نکولس براس بھی شامل تھا۔ نکولس براس وہ کچھ عرصہ براس کی داشتہ رہی، پھر براس کا دل اس کی فضول خرچیوں سے اکتا گیا اور وہ اس سے بیزار رہنے لگا، اور اس نے کوشش کر کے 1795 میں اس بلا کو نپولین کے سر مانڈ دیا، جو اس سے عمر میں 6 سال چھوٹا تھا جوزفین سے۔ جوزفین کو دیکھتے ہی نپولین کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی اور وہ اسے دیوانہ وار چاہنے لگا۔ جوزفین مستقل طور پر اس کی داشتہ بن گئی۔ ایک خط میں نپولین نے اسے لکھا، تمہاری کل رات کی مسحور کن رفاقت نے مجھے اب تک دیوانہ اور ہوش و حواس سے بیگانہ بنا رکھا ہے، تم آج رات جلدی آ کر مجھے ہوش میں واپس لے آؤ۔ چند ماہ بعد ہی مارچ 1796 میں دونوں نے شادی کر لی۔ جوزفین کی ماں، بہن بھائیوں، گھر والوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں نے اس شادی کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا، کیونکہ جوزفین 6 سال بڑی تھی، یعنی نپولین کے گھر والوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کے ماں، بہنوں اور گھر والوں نے اور دیگر قریبی رشتہ داروں نے جوزفین کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ اس سے 6 سال بڑی تھی، بیوہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ نپولین کی عمر 26 سال تھی اور اس کی عمر، جوزفین کی عمر اس وقت 32 سال تھی۔ نپولین سے ملنے سے پہلے اس کا نام میری روز تھا، جو نپولین کو پسند نہیں آیا اور اس نے روز کو بدل کر جوزفین رکھ دیا۔ شادی کے 2 دن بعد نپولین کو ایک فوجی مہم کی قیادت کے لیے پیرس کو چھوڑ کر اٹلی آنے کی تاکید کی گئی۔ اٹلی جانا پڑ گیا اسے۔ جدائی کے ان دنوں میں بوناپارٹ نے جوزفین کو بہت سارے خطوط لکھے، جن میں بااصرار وہ اسے تاکید کرتا کہ وہ اس کے پاس اٹلی آ جائے۔ یہ خط بالعموم بہت جذباتی، فحش اور دیوانگی سے بھرپور ہوتے تھے۔ تاریخ کا حصہ ہیں یہ خطوط۔
جوزفین اول تو ان خطوں کا جواب ہی نہیں دیتی تھی، اگر کبھی دیتی تو بہت مختصر، خشک اور بے جان۔ اس نے اپنا دل پرچانے کے رستے تلاش کر لیے تھے جوزفین نے، اور جہاں اسے موقع ملتا وہ بے وفائی اور بے حیائی کرنے سے نہیں چوکتی تھی، حالانکہ وہ نپولین کی بیوی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی مطلب براری اور اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ وہ نپولین سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی وہ نپولین اس سے کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں جوزفین کی ایک تصویر رکھتا تھا جسے وہ ہر گھنٹے بعد چومتا رہتا، خواہ کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا یا محاذ جنگ پر ہوتا۔ جوزفین البتہ کبھی اس کی تصویر کو موڑ کر بھی نہیں دیکھتی تھی، جو اس کے پرس کی جیب میں ٹنگی رہتی۔ جب نپولین نے دیکھا کہ اس کے خطوط جوزفین کو اٹلی آنے پر آمادہ نہیں کر پا رہے تو اس نے اپنا ایک فوجی افسر مورت خاص طور پر اٹلی سے پیرس بھیجا کہ جا کر جوزفین کو لے آؤ، خواہ وہ راضی ہو یا ناراض۔ اس موقع پر جوزفین نے بہانہ بنایا کہ وہ نپولین کے بچے سے حاملہ ہے اور حمل کی وجہ سے وہ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتی۔ مورت نے واپس آ کر جب نپولین کو یہ مجبوری بتائی تو وہ مزید سیخ پا ہوا، اور اس نے انقلاب کے سرخیل اور فرانس کے گورنر براس کو خط لکھا کہ وہ ہر صورت میں جوزفین کو اٹلی بھیجے۔ براس کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر اب اس نے جوزفین کو نہ بھیجا تو وہ اٹلی کی مہم ادھوری چھوڑ کر نپولین واپس آ جائے گا، جس سے اس کی کروڑوں کی کمائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اس نے جوزفین کو مجبور کر کے اٹلی بھیج دیا۔ جب جوزفین نپولین کے سامنے پہنچی تو وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ حاملہ ہو کر موٹی ہو گئی ہوگی، مگر جوزفین نے یہ کہہ کر کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا، مس کیریج ہو گیا ہے، اس کی امیدوں پر اوس ڈال دی۔ اس نے تو بہانہ بنایا تھا۔ نپولین کی مایوسی اور غصے کی انتہا نہ رہی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ اٹلی میں گزار کے جوزفین 100 بہانے بنا کر پیرس واپس آ گئی، کیونکہ یہاں اس کے بہت سارے آشنا اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ نپولین کی پیرس میں عدم موجودگی میں جوزفین نے گھوڑ سوار ریجمنٹ کے ایک افسر ہپولائٹ چارلس سے جنسی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ نپولین کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت برہم ہوا اور اس کا دل جوزفین سے کھٹا ہو گیا۔ 1798 میں نپولین ایک فوجی مہم پر مصر گیا تو وہاں اس نے اپنے ایک جونیئر آفیسر کی بیوی پاولین فورے سے عشق شروع کر دیا، پاولین سے، جسے نپولین کی کلوپیترا کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نپولین اور جوزفین میں دوبارہ پہلی سی چاہت بیدار نہیں ہو سکی۔ حالانکہ بدنامی کے بعد جوزفین نے اپنی غلط روش سے توبہ کر لی، مگر نپولین ایک دفعہ بھٹکا تو پھر وہ بہکتا ہی چلا گیا۔ اس نے بے شمار عورتوں سے جنسی تعلقات استوار کر لیے۔ اب جوزفین سچے دل سے نپولین کو چاہنے لگی تھی، مگر وہ اس کی بناوٹی محبت سے بیزار ہو چکا تھا۔ نپولین کو 1799 اکتوبر میں مکمل اختیارات کے ساتھ فرانس کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ وہ صدر بھی تھا، گورنر بھی، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا۔ وہ 1799 سے 1804 تک 5 سال فرانس کی تقدیر کا بلا شرکت غیر نمبر 1 لیڈر، اور 1804 سے 1815 تک یعنی 11-12 سال وہ فرانس کا شہنشاہ رہا۔ بادشاہ بھی نہیں، شہنشاہ، ایمپرر تھا، ایمپرر آف فرانس۔ نپولین کو 1804 میں فرانس کا شہنشاہ منتخب کر لیا گیا تھا۔ اس کی تاج پوشی کی رسم 2 دسمبر 1804 کو پیرس کے نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں ادا کی گئی۔
اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا تاج اتار کر جوزفین کے سر پر رکھا اور اسے اپنی ملکہ اور فرانس کی ایمپریس ڈکلیئر کر دیا، اور اسے تمام شاہی مراعات، محل، اختیارات اور اعزازات سے بھی نوازا۔ تاج پوشی سے کچھ گھنٹے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ان کی آئندہ زندگی خطرے میں پڑنے والی تھی، جوزفین اور نپولین کی۔ ہوا یہ کہ تاج پوشی کی رسم سے کچھ دیر پہلے جوزفین نے نپولین کو اپنی لیڈی ان ویٹنگ یعنی جو اس کی یعنی اس کی خادمہ خاص ہوتی ہے، الزبتھ واڈے اس کا نام تھا، تو جوزفین نے نپولین کو اپنی لیڈی ان ویٹنگ الزبتھ واڈے کے کمرے میں اس کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بہت فساد مچ گیا، مگر نپولین نے طلاق کی دھمکی دے کر اسے چپ کرا دیا۔ ہوتانس نے بھی اپنی ماں کو طلاق سے بچانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ دراصل اب نپولین کو اپنے جانشین وارث کی پڑ گئی تھی اور وہ بانجھ جوزفین سے چھٹکارا پا کر کسی نوخیز لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اسے تخت و تاج کا وارث دے سکے۔ خاص طور پر جب 1807 میں جوزفین کی بیٹی ہوتانس کا 4 سالہ بیٹا نپولین چارلس بوناپارٹ پھیپھڑوں کی بیماری سے ہلاک ہو گیا تو نپولین اپنا آخری وارث بھی گنوا بیٹھا جسے اس نے اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ نپولین کو جوزفین سے اب بھی محبت تھی، مگر اب اسے اپنے جانشین کی ہوس پڑ گئی تھی اور وہ ہر وقت جوزفین کو طلاق دینے کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا اور منصوبہ بنانے لگا تھا۔ فرانس کے بہترین مفاد میں جوزفین بھی کچھ کڑی شرائط پر طلاق پر راضی ہو گئی، یعنی اس نے ایگری کر لیا کہ میں تم سے طلاق لیتی ہوں، لیکن فرانس کے مفاد میں طلاق لیتی ہوں، لیکن میری یہ شرائط ہوں گی۔ جنوری 1810 میں پیرس میں ایک شاندار مگر پروقار اور سنجیدہ تقریب میں دونوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی، مگر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کی طرح بدستور محبت کرتے رہیں گے اور وہ بدستور فرانس کی ملکہ رہے گی، اسے حسب سابق تمام مراعات اور اختیارات حاصل رہیں گے اور وہ خاص محل میں مقیم رہے گی۔ یہ تھی طلاق کی صورت۔ اپریل 1810 میں نپولین کی شادی آسٹریا کی شہزادی میری لوئس سے ہو گئی۔ آخر مارچ 1811 میں تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ میری نے نپولین کے ایک بیٹے کو جنم دیا جسے پیدا ہوتے ہی نپولین دوم کے نام سے فرانس کے تخت کا جانشین بنا دیا گیا۔ 2 سال بعد جوزفین کو اس بچے کی شکل دکھائی گئی جس کی وجہ سے اس کی زندگی بے شمار محرومیوں سے دوچار رہی تھی۔ جوزفین بالآخر مئی 1814 میں 51 برس کی عمر میں حسرت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ موت سے پہلے وہ جلا وطنی میں نپولین کے پاس ایلبا جانا چاہتی تھی، مگر برطانویوں نے نپولین کو یہ رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ نپولین کو اس کی اطلاع ایلبا میں ایک اخبار کے ذریعے ملی، جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو 2 دن کے لیے بھوکا پیاسا ایک کمرے میں بند کر لیا۔ بعد میں جب 7th کولیشن فورسز یعنی 7ویں اتحادی فوجوں یعنی 7ویں مخالف اتحاد نے اسے 1815 میں شکست فاش دے کر سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر قید کر دیا، تو نپولین بے بسی سے مرتے وقت نپولین کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلے وہ فرانس، فوج اور جوزفین تھے۔ 6 سال قید رہنے کے بعد دنیا کا عظیم جرنیل 1821 میں 51 برس کی عمر میں سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں قید کی حالت میں بے بسی کی موت مر گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ محترم سامعین، معزز ناظرین،
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں اور گروپس کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔